بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ میرے وظائف آفیشل کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میری خاص دعا ہے ہمارے وظائف کو سننے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کا وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ یہ وظیفہ کب اور کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ سے ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ مکمل نہ دیکھنے کی وجہ سے ویڈیو میں کوئی خاص بات رہ جاتی ہے اور پھر اس عمل کا مکمل فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس وظیفے سے جڑا ایک واقعہ بھی سناؤں گا۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پیارے دوستوں، میں اس وظیفے کے بارے میں آپ کو اور بھی احادیث سناؤں گا، پہلے اس سے جڑا ایک واقعہ سن لیں۔ علماء نے لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکی آئی، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی، اور یہ بتا کر وہ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات نہیں کی، لڑکی کو بٹھایا، ایک طرف خود چلے گئے، ایک جگہ پر نفل ادا کیے اور پھر دعا کی، واپس آئے، لڑکی کو روانہ کر دیا۔ دوسرے دن لڑکی کو خواب میں ماں پھر نظر آئی، اس بار ان کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی تھی اور کشادہ اتنا کہ جہاں تک نظر جاتی اور خوشبو ہی خوشبو تھی۔ وہ لڑکی دوبارہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ اس لڑکی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ نے کون سا عمل کیا تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ پیارے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہتر اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں، ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو کہا، یعنی لا الہ الا اللہ، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ پیارے بھائیوں، سنا آپ نے یہ واقعہ اور اس کلمے کی فضیلت۔ وظیفے کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے کسی بھی وقت اس کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اور آپ پھر دیکھیں اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیسے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کلمے لا الہ الا اللہ کی برکت سے وہ حاجت پوری فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، ہم میں سے کسی کا کوئی گھر کا فرد رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو 1.25 لاکھ یعنی 1,25,000 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب اس مردے کو کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے وظائف آفیشل چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیو اور اہم معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔